اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو انسان کے اوپر مختلف حالات گزرتے ہیں اور مختلف ایام، کبھی خوشی کبھی غمی آتی رہتی ہے، کبھی کوئی حادثہ بھی پیش آ جاتا ہے. اور یہ جو حادثہ انسان کو پیش آتا ہے نا، تو یہ حادثہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگرچہ ہل کے رہ جاتا ہے لیکن بعد میں اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے بہت خوبصورت نکلتا ہے. میں آپ کو اپنی مثال دوں، غالباً کوئی 2008-9 کی بات ہے، جب میں پڑھنے کے لیے ملتان جا رہا تھا تو مجھے خیال دل میں آیا کہ میں لاہور جاتا ہوں. یہ لاہور جانے کا واقعہ آپ بتا رہا ہوں کہ میں لاہور کیسے آیا. جب میں لاہور کی بس کے اوپر بیٹھ گیا تو یہ راستے میں ایک بندہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو اس سے میں نے پانی پیا تھا، مجھے یاد آتا ہے. اس نے پانی جو ایک بوتل رکھی ہوئی تھی پانی والی، تو اس سے میں نے پانی پیا. وہ خود پی رہا تھا، میں نے کہا مجھے تھوڑا پلا دیں. اس نے مجھے پلایا تو مجھے اب ہوش نہیں رہا، مجھے نیند آ گئی تھی اور گاڑی کا قدرتوں ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب گاڑی رک گئی ہے، کافی دیر سے رکی، سارے مسافر اتر گئے ہیں، میں وہاں پر سویا ہوں، مجھے خبر نہیں ہے آس پاس کیا ہو رہا ہے. جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہے، سارے لوگ باہر اتر گئے ہیں. اور میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے لاہور آ گیا ہو، لیکن جب وہاں پر گیا نہ کوئی شہر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور آگے جا کر دیکھا ایکسیڈنٹ کے اندر ایک بندہ فوت ہو گیا تھا اور وہ روڈ کے اوپر اس کی لاش پڑی ہوئی تھی اور ساری سواریاں وہاں پر اکٹھی تھی اور سارے لوگ کھڑے تھے اور گاڑی وہاں پر رک گئی تھی. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ تم ایسا کرو کہ اپنے جتنی بھی آپ سواریاں ہیں نا، اس گاڑی کی ہماری دوسری گاڑی آ گئی ہے تو اپنی ٹکٹیں دکھا کر اس گاڑی میں سوار ہو جائیں، تو یہ آپ کو لاہور لے کر جائے گی. یہ گاڑی جس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے یہ یہاں رہے گی. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اب جیسے ہی میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو کچھ بھی نہیں نکلا، دوسری میں ڈالا تو کچھ بھی نہیں ہے، اس میں ڈالا تو 10 روپے نکلے. بڑی پریشانی، نہ ٹکٹ ہے نہ جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سارے نکل گئے. حالانکہ جب ٹکٹ لی تھی اس کے بعد بیٹھا میں اٹھا نہیں واپس جگہ سے، لیکن پتہ نہیں کہاں گئے ہیں، مجھے علم نہیں ہے. تو میں بڑا پریشان ہوا کہ اب نہ آگے جانے کا نہ پیچھے جانے کا. آگے کے لیے ٹکٹ مانگ رہے ہیں، پیچھے کے لیے کرایہ بھی نہیں ہے. اب کیا ہوگا؟ وہاں کھڑے رہتے. جب جو بندہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا نا، اس سے میں نے پوچھا یار میرے پیسے جیب سے نکل گئے ہیں، اگر تو نے دیکھا ہے، تو نے نکالے ہیں تو اللہ کے واسطے مجھے واپس کر دے، یہی پیسے تھے، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا مجھے علم نہیں ہے، مجھے خبر نہیں ہے تمہارے پیسے کدھر گئے ہیں. تو رفع دفع ہو گئے. اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں تھا، پروف بھی نہیں تھا، کیا کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں پھر میں گاڑی کے اوپر سوار ہو گیا. انہوں نے ٹکٹ چیک نہیں کیا، سارے بیٹھ گئے تو میں بھی بیٹھ گیا. اب جب میں دادا صاحب لاہور پہنچا تو دادا صاحب کے سامنے سے بس گزرتی تھی. اس ٹائم یہ میٹرو وغیرہ یہ کوئی چیز نہیں تھی. تو دادا صاحب کے سامنے بالکل اس نے جا کے ہمیں اتارا. جب ہم اتر گئے، یعنی تھوڑا پیچھے کر کے اترے، تو میں اللہ کا نام لے کر وہاں پر وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد دادا صاحب حاضر ہو گیا. تقریباً صبح کے سردیوں کا موسم تھا، صبح کے تقریباً کوئی 4 بج رہے تھے. صبح کے 4 بج رہے تھے. تو اب ہوتا ہے کہ سردیوں میں 4 کافی پہلے بجتے ہیں. میں وہاں پر وضو کر کے بیٹھا اور وہاں قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، ذکر مشہور رہا. اور میرے پاس جو چپل تھی وہ میں وہاں اوپر جا کے ایک جگہ پر رکھ دی، کیونکہ میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے، میں جوتوں والوں کو جمع کرواتا. تو چپل میں نے جا کے ایک جگہ پر چھپا دی. پہلے ہر کوئی چھپاتے تھے، میں نے جا کے چھپا دی. اب میں جب دادا صاحب حاضر ہوا، سلام کرنے کے بعد وہاں پر بیٹھا رہا. نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہوئی ہے، اذان کے بعد فجر کی جماعت ہوئی ہے. جماعت ہونے کے بعد وہاں پر ہی رہا، تقریباً سورج نکلا. اب میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں کہیں آنے جانے کے لیے، اور جانا کدھر ہے یہ بھی کوئی خبر نہیں ہے، کہاں جانا ہے. نہ باہر کبھی نکلا ہوں، پہلی دفعہ کوئی لاہور آیا تھا اور یہاں میرا کوئی واقف بھی نہیں تھا. کیسے آیا، کیسے ذہن بنا؟ حالانکہ جہاں میرا واقف بنا ہوں میں جاتا ہی نہیں ہوں، عموماً جہاں پر جان پہچاندہ ہوں میں جاتا ہی نہیں ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے لے کر گیا مجھے علم نہیں ہے. کیسے میں سوار ہوا اس کے اوپر، کیسے ذہن بنا، کیسے وہاں پر پہنچا اور کیوں جا رہا تھا یہ بھی مجھے پتہ نہیں ہے کیا کرنے جا رہا تھا. جب وہاں پر سورج کافی چڑھا ہے نا، تو میں ایک بندہ وہاں پر مجھے مل گیا، اللہ بھلا کرے اس کا، اس نے میری کافی ہیلپ کی. تو اس سے میں نے کہا یار میں ایسے مسئلہ بن گیا تھا،
تو اب یہ ہے کہ میں یہاں کا واقف بھی نہیں ہوں، اب میں کسی مدرسے میں داخل ہو جاؤں تو یہ اچھا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلیں۔ تو وہ میرے ساتھ چل پڑا، اور دادا صاحب کا لنگر جو اوپر ہی ہمیں مل گیا تھا، کھانے کے ناشتہ ہم نے وہاں سے کر لیا۔ جب باہر نکلے جوتی کے پاس آیا تو ہمیں جوتی ہی نہیں ملی۔ اب جیب بھی پہلے خالی ہو گئی، جوتی نئی جوتی تھی وہ بھی کسی نے اٹھا لی، اب نہ جوتی پہننے کے لیے نہ جیب میں روپیہ ہے 10 روپے کے علاوہ۔ اب وہاں سے جب ہم نکلے تو ایک پرانی چپل پڑی ہوئی تھی، اب کیا کرتے ہیں وہی پہن لی۔ وہ جو ہے وہ کالی چپل ایک ہوتی تھی ربڑ والی، ربڑی، یعنی کہ وہ اس چائنا کی چپل، کالی چپل ہوتی تھی، تو وہ ہم نے لے لی۔ ایک پرانی تھی کافی ٹوٹی، کسی کوئی چھوڑ کر گیا تھا، وہ میں نے پہن لی، اور وہ میرے ساتھ چلتا ہے۔ ہم چلے گئے جامعہ نظامیہ۔ جب جامعہ نظامیہ پہنچے تو قبلہ حضور علامہ استاد عبدالاستاد سیدھی صاحب آپ سے ملاقات ہوئی، داخلے ہو رہے تھے تو ان سے گزارش کی داخلہ چاہیے۔ انہوں نے کہا داخلہ تو ہمارے بند ہو چکے ہیں، داخلہ تو نہیں مل سکتا، ہاں اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اپنی شاخ میں آپ کو بھیج سکتے ہیں۔ میں کہا ٹھیک ہے بھیج دیں۔ تو انہوں نے وہاں سے ایک رکا لکھا اور ہمیں جامعہ حنفیہ غوثیہ بھاٹی گیٹ ہے یہاں پر بھیج دیا مجھے۔ وہ بھی بندہ جو ساتھ تھا نا وہ بھی ساتھ تھا۔ جب وہاں پر گیا انہوں نے داخلہ وہ چٹ دیکھی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو داخلہ ہو جائے گا، لیکن داخلے کے لیے 50 روپے داخلہ فیس ہے، اور آپ کی جو تازہ تصویریں ہیں 1-2 وہ چاہیے ہوں گی۔ اب جب باہر نکلے تو میں نے کہا یار یہ تو میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں یہ چیز خرید سکوں، اور 10 روپے جیب میں ہیں، نہ 50 روپے ہیں داخلہ کے، نہ تصویر بنانے کا۔ تو وہاں سے ہم چپ کر کے چلے گئے، کیوں پیسے بھی نہیں تھے، پیسے جو تھے وہ نکل گئے تھے جیب سے۔ اب وہاں سے ہم چلتے چلتے وہی راستہ لیا، اور اس موقع پر نا یہ جامعہ نعمانیہ بابا جی کا جو مدرسہ ہے نا، جامعہ نعمانیہ انجمن نعمانیہ ٹسالی گیٹ، اس کے مختلف اشتہار جگہ جگہ پر پھیلے ہوئے تھے۔ تو اس اشتہار کو پڑھ کر میں بھی اسی کے راستے پر چل پڑا، اور چلتے چلتے ہم جو ہے ٹسالی پہنچ گئے۔ TVC سامنے تھانے کے بالکل سامنے مدرسہ ہے بابا جی کا، علامہ قبلہ بابا جی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، آپ کا مدرسہ ہے، وہاں پر پہنچ گئے۔ جب وہاں پر میں پہنچا نا وہ بھی بندہ ساتھ تھا، تو وہاں پر استاد کی قبلہ علامہ عبدالقدیر صاحب، علامہ صاحب جسے مشہور سے، علامہ صاحب وہاں پر موجود تھے۔ سلام دعا ہوئی ہے، اور ہم نے کہا کہ حضور ہمیں داخلہ چاہیے۔ انہوں نے کہا جی بسم اللہ بیٹھیں، اور فارم ہمیں دیا، اور فارم ہم نے پر کیا۔ انہوں نے کہا بالکل 1 روپیہ بھی فیس نہیں ہے، اس ٹائم 8-9 کی بات ہے، تو 1 روپیہ بھی فیس انہوں نے نہیں لی، نہ کوئی تصویروں کا مطلب آ گیا، کچھ بھی نہیں مانگا ہم سے، اور وہاں پر ہم داخل ہو گئے۔ اب جو کپڑے سے سامان تھے وہ جو بندہ میرے ساتھ تھا ان کے مکان پر گئے تھے، ادھر صاحب کی بیک سائڈ ان کا مکان انہوں نے کرایہ پر لیا ہوا تھا، وہ غالباً کی پسرور کے سائڈ کے وہ رہتے، وہ وہاں ملازم تھے۔ تو یہ وہ میرے ساتھ چلتے رہے، باقی انہوں نے کسی کی ان کی ہیلپ وغیرہ نہیں کی، لیکن یہ اس کی بہت بڑی مہربانی تھی کہ وہ میرے ساتھ چلتا رہا، اور جا کے انہوں نے مجھے جامعہ نعمانیہ میں داخل کرایا۔ جب داخلہ ہو گیا وہاں جا کر میں نے کپڑے وہاں سے لیے، اور لینے کے بعد وہاں پر آ گئے جامعہ نعمانیہ کے اندر۔ تو جامعہ نعمانیہ کے اندر جب میں پہنچا تو اس ٹائم داخلے وغیرہ کافی ہو چکے تھے، کچھ ہو بھی رہے تھے، تو میرا بھی داخلہ ہو گیا۔ اب داخلہ تو ہو گیا دارس نظامی کے اندر، پہلی کلاس کے اندر صرف کے اندر یہ ہوا، اس ٹائم فارسی اور صرف کٹھی پڑھتے تھے، تو فارسی کی بھی کچھ کتابیں تھی اور صرف کی بھی کچھ کتابیں تھی۔ اب میرے پاس تو 10 روپے میں جیب میں رہے، اب اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں کتابیں خرید سکوں۔ بڑی پریشانی، پڑھنا ہے تو کتابیں تو ہونی چاہیے، کوئی رجسٹر وغیرہ، کوئی کتابیں وغیرہ جس کے اوپر، یا کوئی کاپی وغیرہ پینسل وغیرہ بھی لینی ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ تو اندر جا کے نا جو جامعہ نعمانیہ کے اندر جو بڑا مین ہال ہے نا، بڑا ہال جس میں کلاسیں وغیرہ ہوتی ہے دارس نظامی کی، تو وہاں سائڈ میں اس سائڈ ایک الماری بنی ہوئی تھی، اب بھی میں وہاں پر ہے، تو وہاں میں نے جا کر دیکھا تو کتابیں پرانی مجھے مل گئی تھی، کافی کتابیں جو قانون شیخ والی، اور اسی طرح صرف بطرال، اور اسی طرح صرف جو ہے وہ میزان منشائب، اور بابا جی کی جو کتابیں تھے بابا صرف، کافی کتابیں تقریباً مجھے سیٹ وہاں سے مل گیا پرانی کتابوں کا، آج تک وہ میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں۔ جو میں پڑھاتا ہوں نا وہ انہی کتابوں سے پڑھاتا ہوں، اور یہ کسی نے پڑھی ہے اور وہاں چھوڑ دی ہیں، یعنی سال ختم ہوا انہوں نے چھوڑ دی ہیں، نام بھی اوپر لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس سے کوئی ولی وارث نہیں بنا، اور نہ ہی کوئی لینے کے لیے آیا،
اور وہاں سے مجھے مل گئی ہیں، آج تک میں نے ان کو سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں. اور وہ وقت جب میں نے داخل ہوا تھا اور پھر آغاز ہوا، جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا، 1 روپیہ بھی نہیں تھا جیب میں. 10 روپے میں کیا آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا. تو اس کے بعد یہ سلسلہ بڑی مشکل سے ہمارا یہ چلتا رہا، اور یہ چلتے چلتے یعنی مشکل سے یہ ہمارے حالات چلتے رہے. اب کپڑے بھی دھونے ہیں، نہانا بھی ہے، صابن بھی ہمارے پاس نہیں ہے. تو میں نے جو بچے صابن، کپڑے دھونے والا جو صابن تھا نا، وہ صوفی بڑا مشہور ہے، لاہور میں چلتا ہے، یہ مشہور ہے، یہ چلتا ہے، اور کپڑے دھونے کے لیے بڑا بہترین صابن ہے. تو یہ صوفی صابن کسی نے کپڑے دھوئے تو چھوٹی سی چپٹی بچ گئی تھی، وہ وہیں چھوڑ گیا. تو میں کیونکہ ہمارے علاقے میں جو صابن تھا وہ دوسرا استعمال ہوتا ہے، تو وہاں پر جب میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے یہ نہانے والا صابن ہو، اسے میں نے رکھ لیا. اب اسی سے میں نے نہانا ہے، اور کپڑے دھونے کے لیے بھی جو بچتا تھا وہی لے کر میں کپڑے دھو لیتا. ان کے چھوٹی عید سے لے کر بڑی عید کے درمیان جتنا بھی وقفہ ہے، یہ بڑی تنگی میں گزرا ہے میرا بہت. لیکن آج تک مجھے اتنا 10 11 12 سال ہو گئے ہیں نا، وہ مجھے بھولے نہیں ہیں. اور حقیقت بندہ بھی وہی ہے جو اپنے حالات کو، اپنے ماضی کو بھولے نا. اس دوران ایک دوست تھے تو جن کا نام محمد شبیر تھا، انہوں نے مجھے 50 روپے دیے کہ آپ یہ کوئی چیز لے لیجیے گا، کوئی صابن وغیرہ یا کوئی چیز جو ضرورت ہے لے لیں. تو 50 روپے وہ دیے. یہ کام چلتا رہا جب رمضان، کیونکہ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اس کا مجھ پر احسان ہے. مشکل وقت میں جو ساتھی، جو آپ کا دوست آپ کے کام آئے نا، تو وہ آپ کا دوست ہوتا ہے. اگر مشکل وقت میں آپ سے کوئی لنک توڑ دے، ناتا توڑ دے، آپ سے منہ پھیر جائے نا، وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. میرا دوست ہے، بھائی ہے، ملاقات نہیں ہوئی، کافی عرصہ وقت گزر گیا ہے، لیکن اس کے جو میرے ساتھ نیکی کی ہے آج تک مجھے یاد ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، کیونکہ اس وقت مجھے تنگی تھی، ضرورت تھی، اور انہوں نے میری ضرورت کو پورا تو نہیں کیا، لیکن یہ کافی حد تک مجھے سپورٹ دی. اچھا، یہ جب رمضان کے بعد جب شوال کا مہینہ ہوا، ختم ہوا، پھر ذی الحج کا مہینہ شروع ہوا، تو اس موقع پر چھٹیاں ہوتی ہیں نا بڑی عید کی. تو جامعہ نمایاں کے اندر وہاں پر کچھ بچے وہاں پر رہتے بھی تھے. تو میں نے کہا بھی میرے پاس تو کرایہ بھی نہیں ہے، تو میں نہیں جا سکتا، گھر نہیں جاؤں گا. تو ہمارے ایک دوست ہیں علامہ، ان کا نام ہے رفیع اللہ، یہ بکھر کی سائڈ کے ہیں، اور ان کے بھائی سے مولانا کلیم اللہ صاحب قاری صاحب تھے، اور ان کے 2 بھائی بھی تھے اور بھی تھے. تو مجھے یاد ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ رمضان بھائی آپ جا رہے ہیں گھر؟ میں نے کب جا رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں تو نہیں جا رہا، میرے پاس کرایہ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ 300 لیں. کتنا کرایہ؟ میں نے کہا 300 روپے کرایہ لگتا ہے. انہوں نے کہا یہ 300 روپے لیں اور آپ گھر جائیں، تو اس کے بعد میں اپنے بھائی کے ساتھ چلا جاؤں گا. تو انہوں نے بھی مجھ پر بڑا احسان کیا تھا. انہوں نے مجھے پیسے دیے 300 روپے. میں واپس گھر آ گیا، اور گھر آ کے خوشی سے عید گزاری. عید کے بعد پھر اللہ نے کرم کر دیا ہے، اور پیسے بھی آ گئے، سب چیز آ گئی. پھر میں واپس چلا گیا، تو اس کو 300 روپے میں نے واپس لوٹا دیے تھے. تو یہ بھی اس کا بڑا احسان تھا، آج تک مجھے یاد ہے. اور انشاءاللہ شاید قیامت تک ان کے، وہ جب تک میری زندگی ہے میں اسے یاد ہی رکھوں گا. یہ اس کی نیکی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کا جزائے خیر دے. یہ وقتاً فوقتاً میں اس کو یاد کرتا رہتا ہوں، دوستوں میں بیٹھتا ہوں تو سناتا رہتا ہوں، اور یہ اس کی بڑی نیکی تھی. جب یہ وقت گزرا، اتنا وقت ہمارا گزرا ہے، اور یہ وقت گزرتے گزرتے 2-2.5 سال وہاں پر ابا جی کے مدرسے میں گزارے ہیں. اور اس کے بعد پھر جامعہ نظامیہ چلے گئے تھے. نظامیہ سے دورہ حدیث شریف کیا. دورہ حدیث شریف کرنے کے بعد پھر تخصص جامعہ نمیہ سے کیا، اور پھر مراحل علمی تکمیل تک پہنچے. اب اس کے بعد ایک دن میں بیٹھا ہوا تو مجھے خیال آیا کہ یار کیسا وقت تھا، کہ میں تو اس ٹائم روتا تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، یہ حادثہ پیش آ گیا ہے، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، پیسے بھی جیب میں نہیں ہیں. لیکن میں کیسے گھر سے گیا اور لاہور کیسے پہنچ گیا، اور وہاں تعلیم کا سلسلہ بن گیا، وہاں پڑھنا پڑھانا کا سلسلہ بن گیا، پڑھنے کا سلسلہ بن گیا. اور میں سوچتا ہوں کہ یار یہ کیسے ہوا، یہ حادثہ اچانک کیسے ہوا ہے. میں ملتان جا رہا ہوں، ملتان سے لاہور کیسے پہنچ گیا؟ نہ میرا کوئی واقف ہے، نہ کوئی جان پہچان ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ ذہن بھی نہیں ہے کہاں جا رہا ہوں. لیکن راستے میں جب میں پہنچا تھا تو راستے میں یہ جو حادثہ پیش آتا، پیسے جیب سے نکل گئے تھے نا، تو پھر مجھے ذہن میں آتا ہے کہ یار میں اگر جاتا تو پھر پیسے جیب میں ہوتے تو میں وہاں سے گھوم پھر کے واپس آ جاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا ہے، اور میری جیب سے پیسے بھی جہاں بھی گئے ہیں
اللہ بھلا کرے اس کا جو لے گیا ہے. اس ٹائم تو تکلیف تھی, یہ تکلیف ہوئی تھی, لیکن اب کہتے ہیں ہم دعا دیتے ہیں, اگر پیسے جیب میں ہوتے تو ہم گھوم پھر کے واپس آ جاتے ہیں, لیکن پیسے بھی نکل گئے, سب کچھ رات سے اللہ تعالیٰ نے پہلے بند کر دیے کہ اب تم لاہور جا رہے ہو, واپس نہیں آنا, تمہیں میں نے دین کے لیے منتخب کر لیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو پھر کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. ہم نے سوچا بھی نہیں تھا, میرا باپ دادا پڑا خاندان میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو عالم ہو, حافظ بھی نہیں ہے. بعد میں میرے کزن ہیں وہ حافظ بنے ہیں, اب حفظ نے کیا ہوا ہے, لیکن مکمل عالم دین میرے کزن ہیں مولانا صابر صاحب وہ ہیں, یا میں نے کیا ہے. اور میں درس نظمی بھی مکمل کی, اس کے بعد اچھے نمبروں سے پاس کیا تنظیم مدارس سے. اور اس کے بعد پھر میں نے جو تخصص کیا جامعہ نہیمیہ سے, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف, میرے خاندان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے. تو حالانکہ اس سے پہلے میں سب کو چھوڑ چاہ چکا تھا, میں نے کہا میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے ایک کزن جو ہے نا مولانا صابر صاحب, یہ ملتان میں تھے, اب ہم پڑھتے جامعہ توتنا والی مسجد ہے نا, جامعہ اسلامیہ رومیہ, علامہ فروقی صاحب, مولانا فیض رسول صاحب, قاری مطیع رسول صاحب, ان کا مدرسہ ہے بی بی پاک دامن کے مزار کے ساتھ ہی. توتنا والی مسجد ملتان میں بڑی مشہور جگہ ہے, وہاں مدرسے میں پڑھتے تھے. تو وہاں چوک شباد میں آگے جا کر نا اس سائڈ لکے منڈی سائڈ جاتے ہیں نا, تو وہاں درمیان میں جو وہ ایک مسجد آتی ہے روڈ کے اوپر, اس سائڈ پر ہے. تو وہاں پر وہ مؤذن تھے مولانا صابر صاحب, تو وہاں ہم رہتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ انسانیہ سے جھگڑا ہو گیا کسی بات پر, تو انہوں نے بڑا ذلیل کیا. تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی, یار علماء کی یہی زندگی ہوتی ہے, کوئی بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. ہم سارا دن قرآن پڑھتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں, دین سیکھتے ہیں, ہم کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے, اس کے بعد لوگ ہمیں ذلیل کرتے ہیں. جن کو گھر میں کچھ کوئی پوچھتا نہیں ہے وہ ہمارے اوپر روب جماتے ہیں. جن کو روٹی شاسی کاٹ کے اوپر ملتی ہے وہ ہمارے اوپر حکومت کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی میں نے نہیں پڑھنا, میں نے یہ کام کرنا نہیں ہے, اس شعبے میں بڑھنا ہی نہیں ہے. تو وہاں سے میں اپنا سامان سارا اٹھایا, اس سے بھی کہا, انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے جو جاؤ, میں بھی آ رہا ہوں پیچھے. میں سارا سامان لے کر بکسا سامان سارا توڑے چھوڑے اکٹھے کر کے میں گھر آ گیا. یہاں جب گھر والوں نے دیکھا کہ یار یہ تو سامان سارا لے کر آ گیا, یہ کیوں آ گیا ہے, نہ تو کوئی چھٹیوں کا موسم ہے نہ کوئی وجہ ہے, یہ کیوں. میں نے کہا میں نے نہیں پڑھنا. بڑی منتیں کی, بڑی منتیں سمجھنے کی کہ پڑھ لے یار, یہ تمہارا فیوچر بن جائے گا, تمہاری زندگی بن جائے گی, یہ دین کا کام ہے, کرتے رہو گے. تو میں نے کہا میں اس شعبے میں بڑھنا ہی نہیں ہے, یہ لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں, یہ تنخواہ وہی دیتے ہیں 2-3 ہزار روپے دیتے ہیں اور ذلیل وکرا کرتے ہیں. میں نے کہا میں نے یہ کام نہیں کرنا. بڑی منتیں کی, میں نے کہا میں نے کاروبار کرنا ہے, کاروبار کرنا ہے, جو بھی کرو مجھے لے کر دیں, میں نہیں کرنا. انہوں نے کہا بھی ہم یہ نہیں کر سکتے, آپ پڑھیں گے اور اب اگر دین تعلیم نہیں پڑھتے تو سکول پڑھیں, کچھ نہ کچھ پڑھیں صحیح. میں نے کہا میں نے کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے, میں بالکل خراب ہو چکا تھا. جب میں وہاں سے رات کو میری بات ہوئی ہے, میرا کزن ہے وہ پنڈی میں, جو وہاں پر حبیب رفیق کمپنی کام کرتی ہے نا بحری ٹاؤن کے اندر, تو وہاں پر یہ کام کرتے تھے. میں نے فون کیا, میں آپ کے پاس آ رہا ہوں پنڈی میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جائے. تو میں یہاں سے رات کو نکلا, والدہ سے کچھ پیسے لیے, اور یہاں سے میں کرایہ کے پیسے لیے, یہاں سے مظفر گڑھ سے پھر گاڑی کے اوپر بیٹھا, پنڈی پہنچ گیا. پنڈی سے پھر وہاں سے آیا راجہ بازار, وہاں سے ان کو کال کی, وہ مجھے لے گیا جہاں بھی ان کے جو مرکز تھا. وہاں جب میں پہنچا تو میں نے کہا اب یہاں کمائیں گے, اب بڑی عائش کریں گے, اب کھائیں گے, دوسروں کو بھی کھلائیں گے, گھر والوں کے موج کریں گے, مزدوری کریں گے, حلال کی روزی کمائیں گے. تو یہ کوئی برا نہیں تھا, لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ ایسا میں نے کیا ہے. اب وہاں سے جب میں وہاں پر کام پر گیا تو اس میں بارش آ گئی تھی. اگلے دن مجھے کام پر انہوں نے بلا لیا, میری وہ حاضری لگوا لی اور میرا نام بھی درج ہو گیا. آپ سے آج سے تمہاری دہاڑی شروع ہو رہی ہے. اب میں ایک دن کام پر گیا, جب وہاں پر کام پر میں نے گیا تو انہوں نے مجھے جو ایسا کام کروایا